جو ریٹنگ بہتر ہونا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسے جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی ہم دیکھ رہے ہیں اعتماد انویسٹرز کا بڑا ہے، اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اب جو آنے والا سپٹمبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے $1 بلین کی جو تھرڈ ٹرانچے ہے، اس کا کس حد تک امپیکٹ ہوگا اس ریٹنگ کا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو کہ CAA2 سے CAA1 پہ چلی گئی ہے، یہ تھوڑی سی انکریز ہے، لیکن یہ سٹیبلٹی کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پہلے تو ہم نیئر ڈیفالٹ تھے، کہ اب ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ سٹیبلٹی کا اشارہ دے رہے ہیں، اور یہ ایک سمت بتاتی ہے۔ جو 3 بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں دنیا میں، موڈیز ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہے، فچ ہے، وہ ممالک کا اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز کلیئر آپ کر لیں کہ یہ جو ریٹنگ ہوتی ہے یہ اکانومی کی ریٹنگ نہیں ہے، یہ کسی ملک کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی اسپیشلی ڈیٹ ری پیمنٹ کی کیپیبلٹی کی ریٹنگ ہے۔ یہ اسی لیے اس کو کریڈٹ ریٹنگ کہا جاتا ہے کہ آپ جب قرض لیتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وقت پہ اس کو ری پے کر سکے۔ زبردست۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو جو قرض دینے والے ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، ADB ہے، دوسرے بڑے بینک ہیں، وہ ان کا اعتماد بڑھتا ہے تو کچھ شرح سود شاید نیچے آ جائے۔ اسی طرح ہم جو باہر بانڈ فلوٹ کرتے ہیں اس کی جو پرائسنگ ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں۔ اس کا جو معیشت کا ریوائیول ہے اس سے ڈائریکٹ کازل لنک کامنا نہیں ہوتا، لیکن ایک امیج کا ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ ریٹنگ رپورٹس گورنمنٹس بھی پڑھتی ہیں، بائیلیٹرلی بھی دیکھی جاتی ہیں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور جو ہماری اب آئی ایم ایف کا جو سپٹمبر میں ہونے جا رہا ہے، اس پہ آبویسلی پھر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ ڈیٹ کو کتنے ٹائم میں ٹائملی ہم اس کو ریٹرن کریں، یہ بیسیکلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، تو پھر آبویسلی پھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اسموتھ سیلنگ ہوگی اس بار۔ جی یہ آئی ایم ایف سے ریلیونٹ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہی سٹیبلائزیشن کا ہے، ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنے امپورٹ کے بل اور قرض کو ری پے کر سکیں کمفرٹیبلی، ایک لیول آف ریزروز رکھیں، فسکل اور مانیٹری پالیسی میں ریفارمز لے کر آئیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ لیکن جو آج کل میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے 2-3 چیزوں پہ کوشچن کیا ہے، بائی دا وے اس رپورٹ نے بھی وہ کوشچن کیا ہے، اور وہ رپورٹ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریفارمز کا پروسیس نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے لوز مانیٹری پالیسی شروع کر دی، جس کا مطلب ہے شرح سود بہت گرا دی اور قرض دینے شروع کر دیے سیاسی بنیادوں پر، تو پھر سے آپ اسی سائیکل وشس میں آ جائیں گے۔ تو ایک تو ورڈ آف کوشن ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان سے بہت سا پیسہ باہر چلا جاتا ہے اور منی لانڈرنگ کے تھرو جاتا ہے، اور اس کے اقدامات کو مزید انسٹیٹیوشنلی مضبوط کرے۔ تو یہ جو اگلا ریویو آئے گا سپٹمبر میں، اس کے اندر ایک کوارٹر کا اکنامک اسیسمنٹ پاکستان پیش کرے گا، اور کچھ چیزوں پہ آئی ایم ایف آبزرویشن دے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس ریویو میں پاکستان کے اوپر کوئی نئی کنڈیشن لگے گی یا کچھ، اینڈ ہوپ فلی پاکستان شوڈ بی ایبل ٹو کمپلیٹ اس ریویو کو سکسیسفلی۔ اچھا، اب جو ہم دوسرا حصہ تھا ہمارے انٹرو کا، اس پر بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ نے ڈیجیٹل ٹریکنگ، ریئل ٹائم ٹریکنگ، اسمگلنگ جو پیٹرولیم مصنوعات کی اس کو روکنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے گی، اور یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ اپریل 2024 کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق 10 ملین لیٹرز ایرانین پیٹرول اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ہیں وہ اسمگل کیے جاتے ہیں پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر، جس سے 227 بلین روپے کا ان کو ریونیو لاس اٹھانا پڑ رہا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں بڑا چیلنجنگ ہوگا، کر پائے گی گورنمنٹ؟ اور اس سے جو پیٹرول کی پرائسز ہیں پاکستان میں اوور آل، اس میں کس حد تک استحکام آئے گا؟ جی دیکھیں آمنہ، یہ جو معیشت ہوتی ہے اس میں ایک ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہوتا ہے، ایک نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہوتا ہے، اور ایک اللیگل سیکٹر ہوتا ہے۔ یہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں اسمگلنگ، یہ اللیگل سیکٹر میں آتی ہے، جو کہ ایک ویک گورننس سٹرکچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
حکومتی عہدیدار جو بارڈر پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان سے مل کے اسمگل کرتے ہیں چیزیں اور سستے داموں بیچتے ہیں اور اس سے پرائسنگ ڈسٹارٹ ہوتی ہے. اب اگر حکومت نے اس مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ہیلپ لینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک بیسیکلی اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں اس کو روکنا چاہیے تاکہ فارمل سیکٹر کے اوپر پریشر کم کیا جا سکے, عوام کو دیا جائے. لیکن اب چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری اسمگلنگ جو ایران سے ہوتی ہے یہ بیسیکلی بلوچستان کے ڈفرینٹ بارڈر پوائنٹ سے ہوتی ہے. وہاں کی گورننس جو ہے بہت کمزور ہے. ایک خالی ٹریکنگ سے آپ اس کو نہیں سنبھال پاتے, آپ کو اس کی ایک اوور آل انسٹیٹیوشنل چینج کرنا پڑتا ہے, کسٹمز کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, رینجز کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا عمل ہے لیکن سگنل اچھا ہے کہ اسمگلنگ کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے, فارمل سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بھی اس کے اندر ایک پہلو دکھائی دیتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ کوئی ان کے لیے اکنامک ریوائیول بھی ہو رہا ہے اور ان کے لیے اکنامک اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہیں. یہ جو ایکشنز ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کے ہیں, یہ کوئی لوگوں کے لیے پالیسی شفٹ کی طرف انڈیکیٹ نہیں کرتے. اور اگر یہ کامیابی سے کر لیتے ہیں گورنمنٹ, اگر ان کی ول اور انٹینٹ, ادارے کمزور ہیں, یہ ٹائم بتائے گا کہ یہ امپلیمنٹ ہو پاتا ہے فائنڈنگز جو ڈیجیٹل میپنگ کی ہے یا نہیں ہو پاتی. لاسٹلی بس یہ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے کامیابی سے اور گورنمنٹ اس پہ واقعی کام کرتی ہے تو پیٹرول پرائسز میں پاکستان میں آپ کس حد تک استحکام دیکھتے ہیں؟ جی بالکل اس میں استحکام آئے گا, لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ بلوچستان میں آبادی کم ہے اور یہ زیادہ تر کھپت وہیں پر ہوتی ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. لیکن کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, جو زیادہ پاپولس جگہ ہیں وہ تو سندھ اور پنجاب ہیں جہاں پر پاکستان نے انڈائریکٹ ٹیکسز اور لیویز کی وجہ سے بڑھایا ہوا ہے. لیکن اگر اسمگلنگ رک جاتی ہے اور یہ فیول جو ہے یہی فیول وہاں جانا شروع ہو جاتا ہے تو بیکاز آف دا اسکیل اس کی قیمت کو کوئی 10% اور سو کم ضرور آنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.